गर्मी की शिद्दत में कमी ख्वाहिश तो सभी की है, लेकिन इसमें कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। महकमा मौसमियात की तरफ से भी कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिल रहा। सुहेल कैसर से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बताइए सुहेल। देखें, अभी तो आप ये मत पूछें कि गर्मी की शिद्दत में कोई कमी आई है या नहीं, बल्कि अभी क्या आइंदा कई रोज़ तक आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइंदा कई रोज़ तक मौसम की इसी तरह की सूरत हाल रहने वाली है कि वही सुबह के औकात में सूरज तुलू होगा, अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और शाम तक जो है और वो सबको बेहाल कर देगा। जिस तरह ये गुज़श्ता कई रोज़ से कर रहा है, तो आइंदा कई रोज़ तक इसी तरह की ये सूरत हाल रहेगी। लाहौर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर के साथ साथ जो पंजाब के दीगर मैदानी इलाके हैं, ख़ुसूसन जो जनूबी पंजाब के अज़ला हैं, वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ गर्मी की शिद्दत लाहौर के निस्बत कहीं ज़्यादा है। और इसी तनाज़ुर में जो हॉस्पिटल्स हैं, महकमा की तरफ से उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपने जो हीट वेव काउंटर्स हैं वहाँ पर अद्वियात का ज़ख़ीरा मुकम्मल रखें, दीगर इंतज़ामात को भी मुकम्मल करें, क्योंकि हीट वेव के दौरान अक्सर जो गर्मी की शिद्दत का शिकार होने वाले अफराद हैं, हॉस्पिटल्स में उनकी आमद जो है वो बढ़ जाती है और उनकी तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। ये सूरत हाल बन सकती है। और इसी तनाज़ुर में तिबी माहिरीन की तरफ से बार बार ये कहा गया है जी कि ख़ुद भी कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें और सर पर कैप वगैरह पहनें। और हम माज़रत चाहते हैं कि इस वक्त हम उनकी इस मशवरे पर हम अमल नहीं किया, लेकिन आइंदा जब भी हम मौसम के हवाले से कुछ सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे अपने नाज़रीन को, तो ख़ुद भी तमाम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करेंगे, इसलिए कि सेहत की हिफाजत बहरहाल मुक़द्दम है। और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग और जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनकी ख़ुसूसी निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सदीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मस्बत किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सदीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की है। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मस्बत किरदार अदा किया है। पाक अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया है। ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सदीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मस्बत किरदार अदा किया है। पाक अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया है। पाकिस्तान के इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया है। शाह महमूद कुरैशी को हैज़ा और कार्डिक हिस्ट्री के बायस PIC मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के तमाम लैब टेस्ट नॉर्मल आए। दिल के टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सिटी NGO का फैसला किया जाएगा। सज्जाद हुसैन से मज़ीद जानते हैं। सज्जाद, बताइए इस बारे में। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से PIC लाहौर मुंतकिल करने का मामला है और शाह महमूद कुरैशी को पुरानी कार्डिक हिस्ट्री की बुनियाद पर जो है वो PIC में मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की रात से तबीयत नासाजी हुई थी और शाह महमूद कुरैशी को हैजा की शिकायत के बाद जो है वो PIC लाहौर लाया गया था। शाह महमूद कुरैशी को हैजा के साथ पुरानी कार्डिक हिस्ट्री के बायस भी PIC मुंतकिल किया गया है। यानी कहा जाए कि दोनों बीमारियों के जो है वो अटैक के बाद जो है वो इनको फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल लाया गया है। और शाह महमूद कुरैशी के तमाम लैब टेस्ट जो थे वो मामूल के मुताबिक अभी नॉर्मल आए हैं और अब शाह महमूद कुरैशी के दिल का जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और दिल के टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जो है वो इनकी सिटी NGO का फैसला बाद में किया जाएगा। डॉक्टर ज़राए का कहना है कि इस वक्त मैदे की इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो है वो CCU 5 में PIC लाहौर के अंदर जो है वो ज़ेरे इलाज है। जी सजाद, ये बताइए डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या ये तमाम सूरत हाल जेल के खाने की वजह से पैदा हुई या उनकी दिल के हवाले से पहले हिस्ट्री है जिसकी वजह से दिल की तकलीफ़ हुई?
اس حوالے سے تو چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کو کس وجہ سے ہوئی ہے انفیکشن، تو اس کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ جیل کے اندر جو ہے وہ کھانا تو ناقص ہی ہوتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کو VIP قیدی ہیں، ان کے لیے کھانے کا استعمال اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو معمول کے مطابق جو عام قیدیوں کا کھانا وہی دیا جاتا. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرح فقہ رہنما کی طرح کے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی طرف سے، ان کو وہی کھانا دیا جا رہا ہے. ویسے بھی گرمی کا موسم جو تبدیل ہو رہا ہے اور جی شدید گرمی کی اچانک آمد کے باعث جو ہے وہ پیٹ کی انفیکشن جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. جی سجاد، یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر کی جانب سے اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اب بیڈ ریسٹ پہ رکھا جائے گا، وہ ہاسپٹل رہیں گے، یا ان کو واپس جیل منتقل کیا جائے گا اور جیل کے ہاسپٹل میں رکھا جائے گا؟ جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ معمول کے مطابق جب تک ڈاکٹرز کی کسٹڈی میں مریض رہتا ہے تو وہ ہاسپٹل کے اندر ہی زیر علاج رہیں گے. جیسے ہی ان کو سمجھا جائے گا کہ وہ خطرے سے باہر ہے، ان کے جو کارڈک کے دل کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ٹھیک آ گئے ہیں، تو ان کو فوری طور پر جو ہے اگلے ہی روز جو ہے وہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے گا. جی سجاد، یہ بھی بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کلیئر آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، تو ایک ٹیسٹ جو ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی بتایا کہ دل کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد سٹی NGO کا فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ رپورٹ کب تک آئے گی، اس کی کیا صورتحال ہے؟ شاہ محمود قریشی کو ہیضہ اور کارڈک ہسٹری کے باعث PIC منتقل کیا گیا. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے تمام لیب ٹیسٹ نارمل آئے. دل کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد سٹی NGO کا فیصلہ کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، PIC ہاسپٹل یہ منتقل کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہیضہ اور کارڈک ہسٹری کے باعث انہیں منتقل کیا گیا ہے. نماز فجر کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور طبیعت کی ناسازی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی کو PIC منتقل کر لیا جائے گا. اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ تمام لیب ٹیسٹ نارمل آئے ہیں، اور اس حوالے سے سٹی NGO کا فیصلہ دل کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا. آخری من سٹاپ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے 5 افراد کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے. حادثے میں جاں بحق ہونے والے رکشہ ڈرائیور کے اہل خانہ سرکاری امداد کے منتظر. کہتے ہیں داؤد احمد گھر کا واحد کفیل تھا، 2 بیٹیاں اور بیٹوں کی تعلیم، خوراک اور بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر تھی. سامع سعید سے مزید جانتے ہیں. سامع بتائیے. جی بالکل، میں اس وقت لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں موجود ہوں. 4 روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ ڈمپر سے کی ٹکر سے جو ہے وہ 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں سے ایک رکشہ ڈرائیور بھی تھا. میں اسی کے گھر موجود ہوں جس کا نام جو ہے وہ داؤد احمد تھا. 37 سال اس کی عمر تھی اور 4 بچوں کا واحد کفیل تھا. گھر کی ساری ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر تھی. آج 4 روز ہو گئے ہیں اور یہاں پر ان کے جو سوگوار ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور داؤد احمد کی امی بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی میم بتائیے گا، ایک افسوسناک واقعہ ماجی پیش آیا، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ ہاں جی، السلام علیکم. اسی اللہ دے حکم تے بڑے فرما بردار پر ساری مدد کسی نے نہیں کی. نہ سانو آن کے پوچھا تھوڑے نال کی بنیا کی جنیاں نے، اینی دیر ہوتے دبیا رہا، کسی نے سانو پھڑ کے تلاح دیتی جا تھوڑے حال ہو گیا. یہ ڈینٹر والے نے کیا وہ اس راستے پر اتنا تیز چلایا کیوں؟ نہ اتنے بچاریاں اتنے ظلم ساریاں اتنے کر دیتا. آپ نموزاں سے لگا پھردا سانو ساری عمراں واسطے زندگی واسطے انہیں پریشان کر دیتا. پریشانی واسطے بہت. بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی نے بھی جو ہے وہ بھی تک آ کے ان کی کوئی مدد نہیں کی. میرے ساتھ ان کی بہن بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی بتائیے گا، اطلاع کیسے ملی آپ کو؟ میرا بھائی جو ہے وہ ایک انتہائی شریف انسان تھا. اس کے کندھوں پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی. 2 بہنیں، ایک بیوہ ماں اور 4 جو اس کے بچے ہیں، ان سب کو وہ یتیم کر کے چلا گیا. اور اس سے بڑھ کے کیا حکومت کی نہلی ہوگی. ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے، بے بسی اور بے حسی کا شکار رہے کہ کوئی آئے گا ہم سے پوچھے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. 1.5 گھنٹے تک میرا بھائی جو ہے وہ ڈیمپر کے نیچے رہا ہے اور کوئی بھی وہاں اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. 1122 والے بتاتے رہے ہیں کہ جب ہم اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہے تھے تو رستے میں اس نے پانی مانگا ہے.
تو مجھے بتائیں اگر اس کو بر وقت نکال لیا جاتا تو ہو سکتا ہے آج ہمارا بھائی ہم میں موجود ہوتا. بالکل ان کی جانب سے یہی دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اسے بر وقت نکال لیا جاتا تو ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے بیچ موجود ہوتا. اور یہاں پر یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ 4 روز گزر گئے ہیں مگر یہاں پر جو ان کے گھر والے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی جو ہے وہ مدد کے لیے نہ تو یہاں پر ہمارے پاس آئے اور نہ ہی جو ہے وہ افسوس کے لیے کوئی بھی سیاسی نمائندہ جو ہے وہ یہاں پر آیا. اور ان کی جانب سے گلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 4 بچے جو ہیں جو یہاں پر موجود ہیں رکشہ ڈرائیور کے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دکھ کا سما جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. جی آپ کا شکریہ سامعہ. لاہور کے تمام ادارے ون وے کی خلاف ورزی اور ٹریفک حادثات روکنے میں ناکام. ٹیپا, ٹریفک پولیس اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے تمام منصوبے فلاپ. عارضی طور پر لگائے گئے NJ بیریئر کو ٹریفک پولیس کی طرف سے ہٹانے کا سلسلہ جاری. شہر میں 18 مقامات پر لگائے گئے ٹائر کلر صرف 5 ماہ میں ہی غائب کر دیے گئے. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. زین بتائیے. حکومتی اداروں کی مبینہ غفلت کوتاہی کا یہ شاخسانہ ہے کہ شہر لاہور میں ون وے کی خلاف ورزی پر حادثات جو بڑھنے کی تعداد ہے اس میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لاہور کے تمام ادارے ون وے کی خلاف ورزی اور ٹریفک حادثات کو روکنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اسی تناظر میں ماضی قریب میں ٹیپا, ٹریفک پولیس اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جتنے بھی منصوبہ جات شروع کیے گئے وہ تمام تر فلاپ ہو چکے ہیں. اسی تناظر میں ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے مختلف مقامات پر NJ بیریئر لگائے گئے لیکن یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا. عارضی طور پر رکھے گئے ان NJ بیریئرز کو کبھی ٹریفک پولیس کی طرف سے ہٹا دیا گیا تو کبھی کچھ لوکل لوگوں نے اپنے طور پر ہی ان کو ہٹا پھینکا. اس طرح وہاں سے بھی ون وے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری طرف لاہور میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کروانے کے لیے جو انفورسمنٹ کے منصوبے ہیں وہ بھی بند ہو کر رہ گئے. شہر لاہور میں 18 مقامات پر لگائے گئے ٹائر کلرز صرف 5 ماہ کے عرصہ میں غائب ہو چکے ہیں. 3,74,50,000 روپے کی لاگت سے اس منصوبے کو شروع کیا گیا لیکن ٹیپا اور ٹریفک پولیس کی غفلت اس منصوبے میں مبینہ طور پر بے نقاب ہو گئی. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے مختلف مقامات پر لگنے والے جو ٹائر کلرز تھے وہ اب اس وقت زمین بوس ہو چکے ہیں اور بیشتر مقامات پر چوری ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ ٹائر کلرز یا تو خود بخود ختم ہو گئے یا انہیں ٹیپا کی جانب سے ہی ہٹا دیا گیا. اس طرح اشراق مرتبہ چوک, LOS, شمع جنکشن پر لگے ٹائر کلرز ختم ہو چکے ہیں. اسکیم موڑ جنکشن, بجلی گھر, ملتان چنگی, پانسا والا بازار, اس کے علاوہ 1 موریا پل, 2 موریا پل کے ٹائر کلرز بھی قائم ہیں, جبکہ اکبری منڈی, سرکولر روڈ, نیو ہاسپٹل, ظفر علی روڈ, شادمان PIC اور مین مارکیٹ یو ٹرن کے جو ٹائر کلرز ہیں وہ بھی سطح زمین سے غائب ہو چکے ہیں. ٹائر کلرز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی یو ٹرن پر جو ٹریفک ہے وہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کرے. پہلے تو بڑے تم تراک سے اعلانات کیے گئے کہ ون وے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر شروع کیا گیا اور پھر اس کے بعد خود ہی اس کو بند کر دیا گیا. اس طرح ون وے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر جو ٹریفک حادثات ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں, جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, لیکن جو حکومتی ادارے ہیں اب وہ ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.